من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، اذا مسہم، جب آتا ہے ان پر، طائف، حملہ شیطان کی طرف سے، حملہ آتا ہے ان پر حملہ شیطان کی طرف سے، تذکروا، وہ سنبھل جاتے ہیں، تذکروا، ہاں جی، تذکروا، وہ چونک جاتے ہیں، ایک معنی سنبھل جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ، پس اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، خیر ہے، پس اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ، اور بھائی ان شیطانوں کے، يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، دھکیلتے ہیں شیطان انہیں، فِي الْغَيِّ، گناہ میں، بغاوت میں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ کمی نہیں کرتے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، وَإِذَا لَمْ، اور جب، لَمْ تَأْتِهِمْ، نہیں لاتے آپ ان کے پاس، بِآیَةٍ، کوئی نشانی، قالوا، کہتے ہیں وہ، لَوْلَا اجْتَبَیْتَہَا، کیوں نہ خود بنا کے لائے آپ اسے، قل، فرما دیجئے، انما اتبع، بے شک میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کی گئی ہے میری جانب، میرے ربی، میرے رب کی طرف سے، ھذا، یہ دلائل ہیں حقائق پر مبنی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت و رحمت، لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے۔ بعض لوگوں پہ شیطان غالب جب آنے لگتا ہے نا تو کچھ یوں ہوتا ہے، ان کی عبادتوں پر اور ان کے بعض اعمال پہ شیطان انہیں اس کیفیت پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی عبادتوں کو اتنا اونچا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت نہیں رہتی، ریاکاری بن جاتی ہے، لیکن انہیں شیطان کے اس برگلانے کا اندازہ نہیں ہوتا، تہجدیں بھی پڑھتے ہیں، دکھلاوا کر کر کے اسے برباد بھی کرتے ہیں۔ قرآن نے یہاں پہ اصلی تقوی والوں کا ذکر کیا ہے۔ اصلی تقوی کیا ہے؟ خود اللہ کا بندہ بن کے رہنا، سنیے کیا بات کرنے لگا ہوں، اصلی تقوی یہ ہے خود اللہ کا بندہ بن کے رہنا
اور اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی بندہ سمجھنا. سمجھے؟ دوسرے بندوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنا اور ذلیل کرنا اور اپنے تقوی کے گن گاتے رہنا، اسے اصلی تقوی نہیں کہتے. اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جن میں تقوی موجود ہے، جب ان پہ شیطان کا حملہ ہونے لگتا ہے نا، تذکروا، فوراً سنبھل جاتے ہیں. تذکروا کا معنی نصیحت پکڑنا، لیکن یہ بڑا خوبصورت معنی ہے یہاں پہ. تذکروا، فوراً کیا کرتے ہیں؟ سنبھل جاتے ہیں. سنبھلنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کی آنکھیں نقصان سے پہلے کھل جاتی ہیں، یعنی یہ بصیرت ہے ان کی، آگے آنے والے نقصان کی کیفیت کو بھانپ لیتے ہیں. نہیں تو حملہ شیطان کا، اس نے تو بڑے بڑے لوگوں کو بیکار کر کے رکھ دیا ہوا ہے. اللہ ہمارے ایمان اور عملوں کی حفاظت فرمائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وفات کا وقت ہے. عزیز و اقارب شاگرد ارد گرد تشریف فرما ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں. مسئلہ بھی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مرنے کے قریب ہو، آپ وہاں کلمہ پڑھا کریں آرام آرام سے. کیسے؟ شور شرابہ بھی نہیں، ہلکا بنا لیا. ایک آواز دیتی ہیں کلمہ پڑھو، خواتین شروع کر دیتی ہیں، یوں بھی نہیں، آرام آرام سے، تاکہ کلمے کی آواز جو قریب الموت ہے اس کے کانوں تک پہنچ جائے. ایک بات کا خیال کرنا ہے، اس کو کہنا نہیں کہ تو کلمہ پڑھ، کیونکہ موت کی تلخی اور سختی. ایک بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا جی آپ کے اوپر تو موت کا وقت آ پہنچا، بتائیں یہ موت کی سختی کیا ہوتی ہے؟ باپ نے جواب دیا، بیٹے یہ بتانے سے پتہ نہیں چلتا، یا دینے والے کو پتہ ہے یا جس پہ موت آ رہی ہے اسے پتہ ہے. اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کلمہ کہنا نہیں کہ پڑھ، کیونکہ ہے تو وہ مسلمان، آج نہیں پڑھ رہا، کل تو اس نے کلمہ پڑھا تھا، یا پرسوں تو پڑھا تھا، پڑھتا تو تھا نا. آپ پڑھیں، آپ کی آواز سن کے اس کا بھی دھیان آ جائے، وہ بھی کلمہ پڑھ لے. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کا آخری کلام کلمہ ہے وہ سیدھا جنتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کلمہ پڑھا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا اللہ، ہرگز نہیں. شاگرد آل اولاد عزیز و اقارب بڑے حیران ہیں.
ساری زندگی فقہ اور حدیث کا درس دینے والا آج کلمہ طیبہ کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ لا، ہرگز نہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اترے چہرے دیکھے اپنے شاگردوں کے اور یاروں اور عزیزوں اقارب کے، فرمایا کیا ہو گیا؟ حضرت جی ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور آپ نے کہا لا، ہرگز نہیں۔ ہم بڑے حیران ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا، ابھی سامنے شیطان آ کے مجھے کہہ رہا تھا احمد بن حنبل بڑا دین کا کام کیا تو نے، میں نے جتنے بھی حملے کیے، جتنے بھی وسوسے ڈالے، تو بچ کے چلا جا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں لا، ابھی نہیں، جب تک میرے وجود میں جان ہے اس وقت تک مجھے تیرے حملوں اور وسوسوں کا خطرہ موجود ہے، اس وقت بچ جاؤں گا جب دنیا سے لا الہ پڑھتے چلا جاؤں گا۔ میں اور آپ تو شاید کوئی نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیران پیر لقب ہے۔ رات کی تاریکی ہے، اچانک روشنی آ گئی، اچانک روشنی آ گئی۔ آپ بڑے حیران ہوئے۔ اسی دورانیے میں آواز آئی ہے عبد القادر ہم بڑے راضی ہیں تجھ پر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم بڑے راضی ہیں تجھ پر، آج کے بعد تمہیں آزادی ہے، روزہ نہ رکھ، حج نہ کر، زکوٰۃ نہ دے، نماز نہ پڑھ، تیرے عملوں سے ہم مطمئن ہیں۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا عجیب بات ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی آ رہی ہے، لیکن نماز کی چھٹی۔ میری حیثیت کیا ہے کہ میں جیتا جاگتا صحت مند عبد القادر مجھے آزادی مل جائے۔ کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، روشنی ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی شیخ عبد القادر تمہیں تیرے علم نے بچا لیا، کتنے لوگوں کو میں نے اس حربے سے گمراہ کیا تھا، تیرا علم کام آ گیا۔ آپ نے فرمایا علم نہیں، علم تو تیرے پاس بھی تھا، شیطان کے پاس نہیں تھا، تو بول تو لو۔ خیر ہے، نمازیں ابھی پیچھے آنا شروع ہو جائیں گی، 2-4-10 دن نکال لیں، پھر آ جائیں گی 9 بجے۔ علم کی بات کرتے ہو تو علم تو تیرے پاس بھی تھا، لیکن تو نہیں بچ سکا۔ یہ دوبارہ میرے اوپر حملہ کر رہا ہے، علم نہیں بچاتا بلکہ رحمان کی مہربانی بچاتی ہے۔ میں اپنے علم کے زوروں سے نہیں بچا بلکہ پروردگار کی مہربانی سے بچاؤں۔ اذا مسہم طائف، جب تقوی والوں پہ شیطان حملہ کرنے لگتا ہے، تذکرون، سنبھل جاتے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی؟ وَإِذَا هُمْ، اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، بصیرت والے لوگ ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ، لیکن جو شیطانوں کے متعلقین ہیں، بھائی ہیں ان کے،
شیطان زور لگا کے انہیں حماقت اور بغاوت پہ آمادہ کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی شیطان انہیں گمراہ کرنے میں کمی نہیں برتتے۔ اور جب لم تأتہم، اے میرے پاک پیغمبر آپ کوئی آیت نہیں سناتے یا آپ انہیں کوئی معجزہ نہیں دکھاتے، مہینہ گزر گیا ہے، 10-12 دن گزر گئے، 2 مہینے گزر گئے، تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اگر تیرے اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا پاس سے بنا لو۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ مذاق کرتے ہیں۔ تم جو کہتے ہو کہ یہ قرآن رحمان نے اتارا، اگر اتارا تو لاؤ، اگر نہیں آ رہا تو اپنی طرف سے بنا لو، دکھاؤ تو صحیح، نہ رک کیوں گئے ہو؟ ایک مرتبہ وہی بند ہو گئی اور مکہ مکرمہ میں شور ہو گیا کہ محمد کریم علیہ السلام کا رب ناراض ہو گیا، بلکہ ایک خاتون تو کہنے لگی کہ محمد کا جو شیطان ہے اس نے محمد کو چھوڑ دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، بھیا نہ بند ہو گئی ہے، مہینہ 2 3 4 5 گزر گئے، آپ بڑے غم زدہ ہیں، قرآن اترا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ کتنے ترجمے آپ نے علماء سے سنے ہوں گے، ایک میں اب کرنے لگا ہوں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اے میرے پاک پیغمبر، والضحیٰ، دن چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا؟ یا اللہ چڑھتا۔ واللیل اذا سجا، رات آتی ہے میرے پاک پیغمبر کہ نہیں آتی؟ یا اللہ آتی ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر، ما ودعک ربک وما قلی، میں اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں اللہ تم سے ناراض نہیں ہوا، تم آخری پیغمبر ہو، میرے محبوب ہو، قریبی ہو، پیارے ہو، ختم نبوت کا تاج تمہارے سر پہ میں نے رکھ دیا ہے، اگر میں اللہ تم سے ناراض ہو جاتا، نہ دن رہتا نہ رات رہتی، دنیا کا نظام درم برہم ہو جاتا، دن کا آنا رات کا آنا، دنیا کا نظام اعتدال پہ رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ اپنے نبی سے ناراض۔ اگر میں نبی سے بھی ناراض ہو جاتا تو یہ دنیا باقی رہ جاتی، میرے غصے سے نظام کائنات درم برم نہ ہو جاتا۔ قل فرما دیجئے، میں تو پیروی کرتا ہوں جو وحی آتی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے، اور یہ دلائل ہیں، حقائق پر مبنی ہے، بصیرت پر مبنی ہے، اور ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے۔